اس دنیا میں بھی ہم تمرکز نہیں کر سکتے، فوکس نہیں ہو سکتے، مخصوصاً خیر کی چیزوں میں۔ اگر خیر کی چیزوں میں فوکسڈ ہو جائیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچ لیں یہ میرے پاس اتنا وقت ہے، اتنا سرمایہ ہے، یہ وقت یہ سرمایہ میں کدھر انویسٹ کروں؟ یہ یہاں جو دنیا میں انویسٹمنٹس ہیں وہ اتنی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اخروی انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہیں، میں کہاں سوچے سمجھے بغیر کریں گے، تفکر کے بغیر کریں گے، تو پھر یہیں کہیں کسی ٹاؤن میں یا کسی فلان میں پلاٹ خریدنے پہ لگا دیں گے، یہی کریں گے نا۔ لیکن اگر مسجد پہ لگائیں تو پھر میرا پلاٹ رہ جائے گا، میں نے پلاٹ خریدنا ہے، اس کے لیے میں پیسے جوڑ رہا ہوں۔ ابھی مسجد والوں نے بھی اعلان کر دیا اگر میں یہ دے دوں تو میرا پلاٹ رہ جائے گا، رہے گا، آگے تو ملے گا، یہ تو رہ جائے گا نا۔ میں نے 10 لاکھ جمع کیے ہوئے ہیں، ابھی میں نے آپ کی اسپیچ سنی، میرا جی چاہ رہا ہے اس میں سے میں 4 لاکھ اٹھا کے مسجد کو دے دوں، لیکن 10 لاکھ میں پہلے قسط مجھے فلان پلاٹ مل رہا ہے، اگر دے دوں تو کیا ہوگا؟ صحیح بولنا چاہیے نا، ہمیں بچوں کو دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے، صحیح بولنا چاہیے۔ صحیح بولنے میں یہ ہے ادھر تو پتہ نہیں ملے گا، ایک شہر ملے گا اور پتہ نہیں 4000 10,000 کلومیٹر کا شہر مل گیا، کنیزیں مل گئیں، حور مل گئی، وہ تو بعد کی بات ہے، ساری مل گئی۔ یہاں تو میں پلاٹ سے خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے، خدا کہتا ہے اس دنیا میں کار خیر کرو گے میں ایک کے بدلے میں تمہیں 700 دوں گا۔ اسی دنیا میں اگر سوچے تو میں رہ جاؤں گا؟ نہیں، میرا مال کئی برابر ہو جائے گا۔ وہ جو میں 5 سال میں قسطیں ادا کر کے خرید سکتا تھا وہ میں 1 سال میں خرید لوں گا۔ اب ایک صاحب ہیں، آپ میں سے کچھ ان کو جانتے ہوں گے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کی اپنی زندگی کا یہ سچا واقعہ ہے جو انہوں نے ہمیں سنایا۔ وہ پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گئے، اور باہر آپ کو پتہ ہے جب بچے یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں پہ محنت کر کے کما کے اپنی فیسیں ادا کرتے ہیں، اور مخصوصاً اگر تھوڑے سے کمزور گھرانوں سے جائیں، متوسط گھرانوں سے جائیں تو وہیں کام کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، پھر فیس جمع کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پڑھنا تھا، یونیورسٹی کی فیس انہوں نے جمع کی ساری، اور ایڈمیشن ان کا تیار تھا۔ ان کا ایک دوست آ گیا اور اس نے کہا جی میرے پیسے پاکستان سے آنے تھے، وہ نہیں آئے، اور آج میری آخری ڈیٹ ہے یونیورسٹی میں فیس دینے کی، تو اگر آپ کے پاس ہیں پیسے تو آپ مجھے دے دیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تازہ یہ حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی محتاج بھائی کو دے دے تو اس کو 700 برابر واپس ملتا ہے۔ اس نے کہا چلیں یہ تو اچھا ہے، میں اس کو بھی دیتا ہوں، اس کی مشکل بھی حل ہو جائے گی، مجھے کئی برابر واپس بھی مل جائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ پاکستان سے بھی پیسے آنے والے ہیں، پرسوں ترسوں آئیں گے، میں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے اٹھا کے اس کو دے دیے۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ جس نے لیے تھے وہ غائب ہو گیا۔ حدیث تو پڑھی تھی، ٹھیک، لیکن یہ چیز کو دیا تھا مومن، لیکن وہ فیس لینے کے بعد غائب ہو گیا۔ 1 سال نہیں ملا، 2 سال نہیں ملا۔ اب اس نے جو سارا سال محنت کر کے پیسے جمع کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، اس کا کیا ہوا؟ حدیث تو کچھ اور کہتی ہے، لیکن دنیا میں پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں کوئی 2 برابر 10 برابر ہو کے نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک، اگلے سال اس نے پھر بھی محنت کر کے کچھ کر کے اپنا ایڈمیشن لیا، اور آج وہ ملینئر ہے، پاؤنڈز اس میں ڈالرز میں نا، کیا آپ کے روپے میں، روپے کی قرض تو اتنی گر رہی ہے کہ اس میں کروڑ پتی بھی ابھی سب ہو گئے ہیں، کروڑ میں آتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک نا؟ اب وہ کہتا ہے اس 1 سال مجھے تنگی ہوئی، اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، مجھ پر پیسوں کی برسات ہو گئی۔ ہوا چند برابر یا نہیں ہوا؟ 700 برابر ہوا نہیں ہوا؟ اگر آپ اس کے ویلتھ کا حساب لگائیں تو وہ 7000 برابر ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو آزمایا جاتا ہے یہ ہم پر یقین کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑا سا یہ نہیں جھٹکا نہیں لگے گا، پھر لگے گا، کسی کو دو گے آپ کو لگے گا یہ تو سارا ضائع ہو گیا، اس کو میں نے دیا تھا، اب یہ مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، تم نے اس سے واپس تھوڑے لینا تھا، جو یہ تمہیں نہیں پہچان رہا تو نقصان ہو۔ اپنے کسی مومن بھائی کی اگر مدد کر رہے ہیں اس سے واپس لینا ہی نہیں ہے میں نے، کہ وہ مجھے میرا شکریہ کرے، میں نے اس سے شکریہ لینا ہی نہیں ہے۔ ہم جو کوئی مدد کرنے کے بعد جو منت لگاتے ہیں اس پہ بڑا احسان جتا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ لے کے کیا کرنا ہے؟
میں نے اس کو دیا ہے. خالق کہتا ہے جب تو کسی غریب کو دیتا ہے اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے, میرے ہاتھ پر پہلے آتا ہے. وہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے, تو اسے چھوڑ کے اس کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے. خدا بھی قبول نہیں کرتا. پھر تیرا دیا وہ یہ صدقہ, تیرا یہ احسان خدا بھی قبول نہیں کرتا. جو خدا قبول نہ کرے وہ چند برابر ہوگا نہیں ہوگا. کہیں کیلکولیشنز میں, کاموں میں کہیں گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کار خیر بھی کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. مسجد میں نے دے دیا, میں نے 10 لاکھ روپے دے دیا, اگلے دفعہ جب میں گیٹ سے آتا ہوں تو میری چال کا انداز ہی بدلا ہوا ہوتا ہے. ہاں میں نے تو 10 لاکھ دیا ہے, میں تو ادھر آگے آ کے بیٹھوں گا, یہ دروازہ میرے لیے کیوں نہیں کھولا گیا, اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. تو ان کے لیے تھوڑی دیا, تم نے کون ہیں, ان کے شکریہ سے تمہیں کیا فرق پڑ جائے گا. یہ 2 لوگ تمہاری تعریف بھی کرتے تو کیا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کار خیر بھی کرتے ہیں تو سوچتے سمجھتے تمرکز ہے. سلسلے گفتگو بھی انشاءاللہ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو تمرکز کرنا ہے, آپ کو فوکس کرنا ہے, آپ کو سوچنا ہے. ادامت ذکری ہے نا, ذکر کو لمبا کرنا ہے, سوچتے رہنا ہے. ٹھیک. مسئلہ کیا ہے, ہم اپنے بچوں کو بھی سوچنے نہیں دیتے. یہ بیچارے تھوڑا سا سوچیں, سوچتے ہیں تو پھر اس میں سے سوال اٹھتے ہیں, سوال ادھر ادھر کی بھی ہوتے ہیں. وہ والدین سے پوچھتے ہیں, والدین کو ان سوالوں کا جواب نہیں آتا. نہ آنے کی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں, ان کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں. ڈانٹنے کا کیا مطلب ہے, سوچو مت, سوچ پر, ان کے تفکر پر پابندی لگا دیتے ہیں. یہ دنیا میں ہر چیز کے لیے سوچتے ہیں, مذہب کے آ کر نہیں سوچتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو سوچنے کی اجازت ہی نہیں دی, ہم نے ان کو تفکر کی اجازت نہیں دی ہے. ہمارے ساتھ مجلس میں چلو, ہمارے ساتھ نماز میں چلو, ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ, نہ کوئی سوال کرو نہ کوئی بات کرو. ٹھیک ہے نا. اگر بچے سوال کرتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو مجلس ہے, ہماری مجبوری ہے, ہم سوال جواب نہیں لے سکتے, مجلس کے فارمیٹ میں ہی سوال جواب نہیں ہے. ٹھیک. اگر درس ہوتا ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بولے ہی نہیں, صرف اور صرف سوال ہوں. لوگ معمولاً کم سوال کرتے ہیں, اس لیے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بچے سوال کریں, ان بچوں کو سوال کرنے کی آزادی دو, جواب دینے کے لیے علم حاصل کرو, بڑے علم حاصل کریں, خود بھی پڑھیں, علم حاصل کریں, تمرکز کرنا سکھائیں, سوچیں سمجھیں. اس کے لیے آپ کو کیا پریکٹس دی گئی ہے؟ نماز. نماز کیا ہے؟ وہی سورہ حمد آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز میں. بار بار ایک ہی سورہ میں کیوں پڑھوں؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سوچا. بھائی مجھے اگر کہا ہوتا ہفتے کو یہ سورہ پڑھو, اتوار کو یہ پڑھو, بدھ کو یہ پڑھو, تو ہفتے میں 7 دن تھے, مجھے 7 سورے تو یاد ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تھوڑا سا تنوع بھی آ جاتا نماز میں, آج یہ سورہ پڑھنا ہے, کل میں نے وہ سورہ پڑھنا ہے, پرسوں میں نے یہ سورہ پڑھنا ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ حمد ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمرکز کرو, فوکس کرو, ایک ہی مطلب کو زیادہ سوچو.